رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس ماہ مقدس میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس کی آمد سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی آمد سے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ ماہ مقدس کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ یقین جانیے یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں امت مسلمہ کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین محترم، تو پھر کیوں نہ ہم اس ماہ مقدس ہی سے ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرے جو اصول ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، خوشی ہو یا غم، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور وہ نقوش ملیں گے جن کو اختیار کر کے ایک انسان کامیاب اور قابل رشک زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ نقوش ہیں کیا؟ ایک عام انسان کس طرح ان نقوش سے استفادہ کر سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہم حاضر رہیں گے پورا رمضان پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس پروگرام میں ہر روز مختلف موضوعات پر آپ کی ہر دل عزیز شخصیت پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، لیکچرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی زبانی سوال و جوابات کی صورت میں ایک قیم گفتگو، اور اسی کے ساتھ آپ اس پروگرام میں سن پائیں گے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے جید اساتذہ کرام کی زبانی مختلف موضوعات پر خوبصورت گفتگو۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس میں ہمارا موضوع ہے مقدمہ سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کے بہت زیادہ مشکور بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ہی ہمارا یہی ہے کہ آخر سیرت مقدمہ سیرت آخر ہے کیا؟ اس کو ذرا کھولیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم۔ آج الحمدللہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، یہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہماری اس ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پروگرام ہے، اور مقدمہ سیرت کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ تو ہم ہر دفعہ رمضان المبارک میں ایک موضوع کو منتخب کرتے ہیں اور پھر پورے رمضان شریف میں اس پہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف سے نشریات پیش کی جاتی ہیں، تاکہ ہم رمضان المبارک کے اس ماہ نور میں جب کہ رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی برکھا برس رہی ہے اور رم جھم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا نزول ہو رہا ہے اور سحر و افطار کے زمزمے ہیں اور مسلمان تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، دل نرم ہیں اور دلوں کی کھیتی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ان دنوں میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پھیرا شریف کے روحانی اور علمی مرکز سے پیغام محبت پیش کیا جائے۔ تو کسی دفعہ ہم نے الکرم سٹڈی سرکل پیش کیا، کبھی مشارق الانوار کی شکل میں ہمارا پروگرام سامنے آیا، پھر اسی طرح زاد الطالبین کے عنوان سے گزشتہ رمضان المبارک میں، اور اس دفعہ نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یہ جو عنوان ہے اس کو بنایا گیا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس دفعہ پورے رمضان المبارک میں ہم اپنے کریم آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نور مجسم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات اور جن کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں، آپ کی
شخصیت، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ پر بالاستیاب گفتگو کریں، اور ہم اس میں آپ کی ولادت سے قبل کے حالات، پھر آپ کی ولادت مطہرہ، اور پھر اس کے بعد آپ کا پیارا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، اور پھر کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کا، تعمیر انسانیت کا اور رشد و ہدایت کا کام کیا، اور کیسے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان 30 دنوں میں بالاستیاب یہ پیغام پیش کیا جائے. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہر روز آپ سن سکیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پربہار باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب و روز کے تذکرے. تو انشاءاللہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا پر چلنے میں ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی. میں جہاں گیا، میں جدھر بھی تھا، میرے دن کٹے تیری خوشبوؤں کے طواف میں، سر بزم حرف میرے سخن میں جہاں بھی حسن کلام تھا تیرا نام تھا. اور اسی طرح حضرت اقبال علیہ الرحمہ آپ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. تو اس اعتبار سے مقدمہ سیرت آج یہ ہو گیا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے گفتگو کریں کہ آج کے اس مادیت زدہ دور میں کس قدر ضرورت ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اور کس طریقے سے سیرت النبی جو ہے وہ مسلمان اور بندہ مومن کے قلب و نظر اور اس کے ظاہر و باطن کو نکھار عطا کرتی ہے. تو اس حوالے سے مقدمہ سیرت میں ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ کریں گے اور اس پہ روشنی ڈالیں گے. اچھا، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مقدمہ سیرت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دی. اب ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے. اسی سے آغاز ہو جاتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ قرآن اور سیرت کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور یہ بالکل اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. اور اس پہ بہت سے تھیسز بھی لکھے گئے کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنیہ کی روشنی میں. تو قرآن تو جگہ جگہ ہمیں سیرت کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے، موڑتا ہے، ہماری توجہ سیرت کی طرف دلواتا ہے. کہیں مکی دور ہے، کہیں مدنی دور ہے، کہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے شب و روز کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے. تو میں یہاں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 69 پڑھوں گا کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، کہ جو مشرکین تھے، منکرین تھے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو انہوں نے حضور کا انکار کیا ہے، تو یہ انکار ان کا حضور کی سیرت کی عدم معرفت کی بنیاد پہ ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، کہ یہ کیا اپنے رسول کو نہیں جانتے کہ انہوں نے حضور کا انکار کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر سیرت کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کی معرفت بھی نہیں ہوگی. تو سیرت گویا کہ ایک سیڑھی ہے، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ایک برج کا کام دیتا ہے اور ہمیں حضور کا قرب عطا کرتا ہے. تو جو لوگ سیرت کے مطالعہ سے دور ہو جاتے ہیں وہ معرفت رسالت اور نبوت سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی اہمیت ہے. آج ہمارے ہاں پاکستان کا یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، جی سیرت چیئر قائم کر دی، سیرت کے نام پہ یونیورسٹی میں پروفیسر لگا دیے، لیکن دراسہ سیرت اور سیرت سٹڈی جس طرح ہونی چاہیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے جامعات اور یونیورسٹیز میں نہیں ہے. ہمارے ہاں سارے سال میں 1 یا 2 دفعہ سیرت کوئز کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیرت پڑھانے کا حق ادا کر دی. اب ایک بچے سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا یا آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا، اور اتنی بیسکس چیزیں بھی میڈیا کے سامنے بچوں کو نہیں آ رہی. اور کوئز مقابلوں کی شکل میں یہ سیرت پڑھانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور اس کو تو بہت ایک ڈیپ سٹڈی کے اندر ہمیں اس کو پڑھانا چاہیے. حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شعر ہے کہ کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم، کہ کیسے
وہ قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اور آپ کی ذات کو پہچان سکتی ہے اور اس کا ادراک کر سکتی ہے جو اپنے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، عیش و عشرت میں جو قوم مشغول ہے، جو مادیت زدہ ہو چکی ہے، جو اپنی دنیاوی ضرورتوں میں اس قدر پھنس چکی ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی نعوذ باللہ فرصت ہی نہیں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کیسے سمجھ سکتی؟ تو اس لیے سیرت کو پڑھنے کی اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے تو ہماری رہنمائی فرما دی کہ کس طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرآن مجید سے پہلو ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آج امت مسلمہ کس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور جا چکی ہے، اور یقیناً ہماری تباہی اور زوال کی وجہ بھی یہی ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو بنیادی فرق یہی نظر آتا ہے کہ وہ سنت کو سنت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جان نچھاور کر دیا کرتے تھے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ تو یہ ہمارے ہماری زوال کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کون سی کتب سے کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے؟ جی، تو مطالعہ سیرت کے چند فوائد میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں، یہ اور پھر کتب کا بھی ساتھ جیسے آپ نے کہا۔ تو اس میں اگر ہم فوائد کی طرف آئیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان مطالعۃ السیرۃ یدخل حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی قلوب المؤمنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اس سے دلوں میں حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے کوئی شخص اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ حضور کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دل میں سرکار کی محبت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ دن کے وقت آپ کے جو معمولات رہیں، پھر خوابوں میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ اگر دن میں دنیا پرستی میں بندہ مبتلا رہے تو رات کو بھی اسے ادغاث و احلام اور بڑے وہ عجیب و غریب قسم کے اس کی نیندیں ہوتی ہیں، لیکن جو دن کو یعنی جاگتی آنکھوں سے حضور کی سیرت پڑھے تو وہ پھر رات کو سوتے ہوئے بھی دیار محبوب کی سیر کرتا رہتا ہے اور قرب اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا فائدہ ایک بہت بڑا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے فہم قرآن مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو قرآن سیرت کی طرف بھیج رہا تھا، سیرت پھر قرآن کی طرف، یعنی یہ آپس میں ایک ایسا تعلق ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو فہم قرآن مضبوط ہوتا ہے، اور جو قرآن کی آیات سمجھنے میں ایک غموض ہے یا ایک جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خلا ہے، ایک دھند ہے، وہ چھٹ جاتی ہے اور قرآن کی مضامین کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثلا سورۃ الانفال ہے، اس کی جو آیت پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو یہ آپ سے جو ہے وہ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، فاتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تم آپس میں جو اپنے معاملات ہیں ان کی درستگی کرو۔ تو یہ ایک آیت ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اگر سیرت سے کاٹ کے پڑھیں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مفہوم، انفال کیا ہے اور کن انفال کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو غزوہ بدر کے تناظر میں پڑھیں گے، پھر ہم سیرت کے ماحول میں چلے جائیں گے، حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے اور 313 کا ہزاروں سے مقابلہ ہے، اور جو ہے وہ ایک طرف اہل حق ہیں، ایک طرف اہل باطل ہیں، اور پھر اس جنگ کے بعد جب فتح ہوتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، قیدی بنتے ہیں، کچھ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، کچھ حضور کے دفاع میں مشغول ہیں، کچھ جو ہیں وہ مطاردت یعنی ان کافروں کا پیچھا کرنے میں چلے گئے، 3 گروہ بن گئے۔ اب ان تینوں گروہ جو ہیں ان کے درمیان ایک تھوڑی سی بعد میں گفتگو ہوئی کہ مال غنیمت پہ زیادہ حصہ کس کا ہے، تو جو اس وقت جمع کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہم نے جمع کیے ہیں، تو اس پہ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تھے ان کا بھی حق تھا، جو مشرکین کو بگانے میں گئے ان کا زیادہ حق تھا۔ تو اب کس کو کتنا حصہ اس میں سے ملے گا؟ جب یہ تھوڑا سا ڈیبیٹ ہوا اور حضور کے کانوں تک پہنچا تو حضرت جبرائیل امین یہ آیت لے کے آ گئے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اب یہاں بتا دیا کہ
اس بحث میں نہ الجھو کہ مال غنیمت پہ زیادہ حق کس کا ہے تھوڑا حق. یہ مال غنیمت سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے. وہ جسے جتنا چاہیں دیں, جس طرح اس کی تقسیم کریں. تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو, بھائی چارے کو فروغ دو, اور کبھی بھی دنیا کی محبت جو ہے وہ تمہارے لیے وجہ نزاع نہیں بننی چاہیے. تو یہ ایک آیت کی میں نے مثال دی. قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت النبی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. چشم تصور سے حضور کے رخ تاباں اور سرکار دو عالم کے صحابہ کے ان مناظر کو دیکھنا ہوگا. تو جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھنے میں سیرت کی طرف رجوع کریں گے, فہم قرآن مضبوط ہوگا, قرآن نکھر کے سامنے آئے گا, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ جو قرآن کی آیات کی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا خاص فائدہ ہے کہ اس سے فہم قرآن انسان کا مضبوط ہوتا ہے. پھر دیگر بہت سے فوائد ہیں. عشق نصیب ہوتا ہے, آنکھوں کو آنسو اور گداز نصیب ہوتا ہے, دل کو چین نصیب ہوتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے انسان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا ہوتا ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دل نواز سیرت سے کہ حضور کی سیرت راحت بھی ہے, اطمینان بھی ہے, تقوی کا باعث بھی ہے, ہدایت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مینجمنٹ سائنسز بھی ہیں, اقتصاد بھی ہے, معیشت بھی ہے, معاشیات بھی ہے, اخلاقیات بھی ہے. اس میں جو ہے وہ جنگ کا تذکرہ بھی ہے, امن کا تذکرہ بھی ہے. اس میں سونے اور جاگنے کے آداب بھی ہیں. اس میں جو ہے وہ لباس کے آداب کیا ہیں, کھانے کے آداب کیا ہیں, آداب زیست کیا ہیں. گویا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جامع پیکج ہے کہ اس کو اسوہ کاملہ کہا گیا ہے اور اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. آپ جیسے جیسے سیرت پڑھتے چلے جائیں گے کہ زندگی کے تمام آداب جو ہیں وہ آپ کو نصیب ہوتے چلے جائیں گے. اسی وجہ سے جو ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ آواز حق خطبہ تیرا, کتنا بڑا رتبہ تیرا, آفاق تیرے سامعین اے رحمت للعالمین. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ جامعیت عطا فرمائی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی جامع انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ جب تک ہمارا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ نہیں ہوگا تو اس وقت قرآن مجید کو سمجھنا ہی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ آپ نے بیان فرمایا. تو اب ذرا ناظرین کو یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کس طرح دوسری شخصیات سے ممتاز ہمیں دکھائی دیتی ہے. دیگر جو اقوام کے لیڈرز ہیں ان کا اگر تقابل کیا جائے حضور کے ساتھ تو کس طرح حضور کی شخصیت ہمیں ممتاز نظر آتی ہے؟ جی بالکل, یہ بھی ایک ایسا یعنی موازنہ اور کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی تقابلی جائزہ لے بھی لیا جائے تو دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کے اثرات محدود ہیں اور پھر ان کا تخصص محدود ہے, اسپیشلائزیشن محدود ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو جو نیپولین بوناپارٹ کو ایک بہت بڑا لیڈر کہا جاتا ہے تو وہ ایک کمانڈر اور ایک فوجی اور عسکری قیادت کے طور پہ تو ہے, لیکن ایک رحیم شفیق ایک اخلاق کے حامل شخص کے طور پہ اس کا کوئی رول ماڈل ہمیں نہیں ملتا. اور پھر اس کے اثرات بھی 20 30 40 یا حد 50 سال سے زیادہ لمبے اثرات نہیں ہیں. قصہ پرینہ بن گیا. شیکسپیئر ہے تو اس کو بڑا جو یورپ والے ہیں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ادب, لٹریچر اور جو انگلش پوئٹری ہے اس تک ہی محدود ہیں. اگر ایک عملی زندگی کے طور پہ دیکھا جائے تو وہاں وہ ہمیں ایک کامیاب انسان کے طور پہ نظر نہیں آتا. اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. سکندر اعظم ہے, دارا ہے, جو ہے وہ افلاطون ہے. تو ہر ایک بندہ کوئی علم کلام کے اندر, کوئی فلسفہ کے اندر, کوئی حکومت کے اندر, کوئی اقتدار کے اندر محدود اثرات کا حامل نظر آتا ہے. لیکن ہم جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اثرات کا عالم یہ ہے کہ 1500 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی حضور کی سیرت کے اثرات اسی طرح جاری ہیں. آذانیں ہو رہی ہیں, مصلے آباد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق تمام جو نکاح طلاق کے معاملات ہیں, شریعت کے معاملات ہیں, بیع و شراء ہے, مسلمان آپ ہی کے طریقے کے مطابق اور آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. آپ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے, منبر و محراب پہ آپ کا تذکرہ ہے, اور آپ کے شخصیت کے اثرات کم نہیں ہوئے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ وہ امتیاز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے تو آپ ایک اگرچہ ایک بڑا خاندان تھا قریش اور پھر بنو ہاشم اور پھر ان کا ایک مکہ کے اندر مقام تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی 10-12 بھائی تھے, اکیلے تھے, اور پھر کوئی بہن نہیں ہے, پھر یتیمی کی زندگی ہے.
پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ جو چچا یا جو زیادہ خالائیں ماموں، کوئی پورا ایک فیملی اتنی زیادہ سٹرانگ فیملی نہیں ہے کہ وہ ساری ساتھ کھڑی ہو جائے اور آپ دین کی دعوت دیں، بلکہ اکیلے ایک شخصیت وحیدہ منفردہ، ایک ایسی شخصیت کے طور پہ ابھرے ہیں کہ جن کے والد بھی ولادت سے پہلے چلے گئے، والدہ کا وصال جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہو گیا، اور پھر کبھی دادا جان پرورش کر رہے ہیں، کبھی چچا جان کفالت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا سحر تھا اور وہ کیا آپ کی شخصیت کا کرشمہ تھا کہ صرف اور صرف 23 سال کے عرصے میں پورے عرب و عجم پہ آپ چھا گئے، اور ہر طرف آپ کی شخصیت جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ کیا نسخہ کیمیا تھا، وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر تھا کہ جس طرف آپ کی آنکھوں کے اشارے ہوتے چلے گئے تو لوگوں کے دل بدلتے چلے گئے، افراد سازی کا کام ہوا، اور وہ جو ایک اجڑ قوم جانے جاتے تھے ان میں حکماء پیدا ہوئے، ان میں ادیب پیدا ہوئے، صحابہ کرام علم و حکمت کے خزینے جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگے، اور ایک تھوڑے سے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع پیغام عطا کیا۔ اور ایک آخری امتیاز یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنی بھی شخصیات ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اسپیشلائزیشن محدود ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ جامعیت ہے کہ چھوٹا بڑا، امیر غریب، کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، وہ سیرت النبی کے دربار میں حاضر ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے لیے فکری غذا نہیں ملی یا مجھے کوئی نمونہ عمل نہیں ملا، بلکہ غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، اور ایک فرما روا کے لیے بھی، اور ایک حکمران کے لیے بھی، اور ایک کنوارے کے لیے بھی، اور ایک شادی شدہ کے لیے بھی، اور ایک تلمیذ کے لیے، اور ایک استاد کے لیے، اور ایک تاجر کے لیے، اور ایک معیشت دان کے لیے، حتیٰ کہ زندگی کے ہر شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اور یہی بات ہم نقوش مصطفیٰ میں بیان کر رہے ہیں کہ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نقوش پاک کا فیض لے کے اپنے قلب و نظر کو ہم جو ہے وہ روشن اور منور کریں، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پہ چلتے ہوئے ہم اپنا رمضان گزاریں۔ اور آخر میں فیاض صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے، تو یہ پیغام ہم آج دے رہے ہیں کہ ان نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہوئے رمضان میں نقوش مصطفیٰ کیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو روزے اور نماز تراویح کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ختم قرآن پاک رمضان میں کیا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا، اور زندگی کے آخری سال میں 2 دور آپ نے قرآن کے مکمل حضرت جبرائیل امین سے فرمائے۔ تو ایک تو ہم بھی ابھی سے کمر ہمت باندھیں اور پورے قرآن حکیم کا ختم کم از کم ایک مرتبہ ہر مسلمان کرے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے اور مزے لے لے کے رب کا قرآن پڑھے۔ پھر حضور کے معمولات میں رمضان المبارک میں صلہ رحمی اور اقربا پروری اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی ہے، تو اپنے دسترخوان کو وسعت دیں، اپنے رشتہ داروں کو رمضان کے دسترخوان پہ بلائیں اور آپس میں قرب پیدا کریں۔ پھر رمضان المبارک کے معمولات میں حضور کا ایک معمول دعا کا خاص اہتمام ہے، عند الفطر و عند السحور، سحری اور افطار کے وقت خاص دعا کا اہتمام حضور فرماتے، تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں رمضان المبارک میں خیر کے کام کرنا، اعتکاف بیٹھنا، ذکر و فکر کرنا اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے رمضان المبارک کو بھی نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہوئے گزاریں۔ تو یہ آج چند وہ معروضات تھیں جو ہم نے مقدمہ سیرت کے عنوان سے پیش کی ہیں، اور انشاءاللہ کل جو آگے پروگرام ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کا نقشہ کیا تھا، اور پھر حضور کے آنے سے کیا بہار نصیب ہوئی، اس پہ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ جس پہلو کو بھی دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں ہمیں وہ پہلو ضرور ملتا ہے، وہ جوانی کا پہلو ہو، وہ بچپن کا پہلو ہو، وہ ایز اے حاکم ہو، ایز اے
لیڈر ہو، ایز اے تاجر ہو، جس حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ضرور وہ نقوش ملتے ہیں جن کو اختیار کر کے ایک انسان خوبصورت زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آخر رمضان تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ کبھی غزوہ بدر پیش کریں گے، کبھی غزوہ خندق، کبھی غزوہ احد، تمام حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمارا یہ پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے، تو اب ہم آئیے چلتے ہیں ایک خوبصورت سی گفتگو سنتے ہیں ولی عہد استانہ عالیہ بحیرہ شریف صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب زیدہ شرفوں کی زبانی ادب کے ساتھ سنیے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔